نام سے، کبھی عید الاضحیٰ کے نام سے، کبھی قربانی کے نام سے، کبھی رمضان المبارک کے نام سے، کبھی شب قدر کے نام سے، کبھی شب معراج کے نام سے، کبھی جمعہ کے نام سے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم مومنوں کو عبادت کرنے کا اللہ موقع عنایت فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، نمازوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، قرآن شریف کی تلاوت کے ذریعے اللہ کو منانا چاہیے۔ آج مسلمان اس چیز کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے غیروں کی طرف اپنی زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے، غیروں کے طریقے کو اپنانے کو پسند کرتا ہے اور ان کا کلچر، ان کا آئیڈیل اور ماڈل کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اور دین کے راستوں سے دور ہونا، اللہ کی معرفت سے دور ہونا، اللہ کی رضا سے دور ہونا ایک عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جو ہے ماں باپ کو دھکے ماریں گے، گانے بجانے عام ہو جائیں گے، ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے گی اور گالیاں دینے کو لوگ دعائیں سمجھیں گے، اسی طریقے سے ظالم حکمران بیٹھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کو فنا کرنے والے ہیں، اور اصل مقصد جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، اللہ کی ملاقات، جنت کی تڑپ، وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو منائیں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے اپنا لگاؤ رکھیں، اپنی فریاد اللہ سے پورا کریں اور اپنی حاجتیں اللہ سے پورا کریں، اور جو ہمارا بگڑتا ہے، بنتا ہے، یہ سارے کا سارا کرنے والی ذات ہم اللہ کو سمجھیں، کیونکہ وہ یکتا معبود ہے جو سارے کائنات کو سجایا، بنایا، سنوارا اور ہمیں پیدا کیا، اور مزید ہم پر احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کیے کہ ہمیں مومن بنایا ہے، امت محمدیہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمیں اس کا شکر ماننا چاہیے، احسان ماننا چاہیے۔ کلام پاک کی آیت میں سے ایک آیت مبارکہ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک